بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی، جہاں میرے جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ ہمارا استاد بہت ہی سخت مزاج تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر اتنا مارتا تھا کہ چمڑی اتار دیتا تھا۔ ایک دن میری دوست شمائلہ نے سبق یاد نہیں کیا تھا۔ اس دن استاد نے شمائلہ کو اتنا مارا تھا کہ اگلے دن اس نے ڈر کے مارے مدرسے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور تسلی دی، جس پر وہ اگلے دن میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے اگلے دن بھی اسے سبق بھول چکا تھا۔ جب سارے بچوں نے اپنا اپنا سبق سنا لیا تو آخر میں استاد نے شمائلہ کو اپنے پاس بلایا اور سبق سنانے کو کہا۔ شمائلہ بیچاری بری طرح پھنس چکی تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن اس دفعہ استاد نے اسے مارنے کے بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ جب سارے بچے چھٹی کر کے چلے جائیں تو تم آدھا گھنٹہ مزید یہاں رک جانا، تمہیں اچھی طرح سبق یاد کرا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر شمائلہ خوش ہو گئی۔ چھٹی کے وقت سارے طالب علم گھر چلے گئے، لیکن شمائلہ مدرسے میں ہی رک گئی۔ اگلے دن جب شمائلہ مدرسے سے آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ سہمی سہمی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ چھٹی کے بعد شمائلہ کو مدرسے میں روک لیتا اور باقی بچوں سے آدھا گھنٹہ بعد اسے چھٹی دے کر گھر بھیج دیتا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، لیکن میں خود ابھی 10 سال کی تھی، اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا۔ ایک دن ہم مدرسے سے چھٹی کر کے گھر واپس آئے تو اس دن بھی شمائلہ کو حسب معمول استاد نے مدرسے میں ہی روکا ہوا تھا۔ خیر جیسے ہی میں محلے میں پہنچی تو شمائلہ کی امی نے مجھے گلی میں روک لیا اور کہنے لگی، بیٹی واپس جاؤ اور شمائلہ کو ساتھ لے آؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ آنٹی کی بات سن کر میں الٹے قدموں دوبارہ مدرسے چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں نہ تو شمائلہ تھی اور نہ ہی ہمارا استاد تھا۔ خیر میں ڈھونڈتی ہوئی آگے ایک سٹور میں گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور میری چیخ نکل گئی، کیونکہ استاد نے شمائلہ کے کپڑے اتارے ہوئے تھے اور اس سے بدفعلی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے کپڑے ٹھیک کرنے لگا۔ شمائلہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ اپنی سہیلی کی ایسی حالت اور بے بسی دیکھ کر مجھ میں ایک دم ہمت آ گئی۔ میں نے شمائلہ کو وہاں سے اٹھایا اور اس نے جب کپڑے ٹھیک کیے تو جیسے ہی میں اسے گھر کی طرف لے جانے لگی تو استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر کسی کو کچھ بھی بتایا تو تم کو اتنی مار پڑے گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ استاد کی ایسی دھمکی سن کر میں بالکل نہیں ڈری۔ آخر کار میں شمائلہ کو لیے گھر پہنچ گئی اور اس کی ماں کو آنکھوں دیکھا سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ پھر اس نے سب کچھ شمائلہ کے باپ کو بتا دیا۔ خیر اگلے دن شمائلہ تو مدرسے نہیں گئی، لیکن جب میں مدرسے پہنچی تو پتا چلا کہ استاد رات کو ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ استاد کے روم میں ایک درندہ تھا جو معصوم طالب علم بچیوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعہ کو سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ اگر اس دن ہمت کر کے میں ساری بات شمائلہ کی امی کو نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب تک معصوم شمائلہ اور اس جیسی دوسری لڑکیوں کو ظلم سہنا پڑتا۔ اس طرح کے واقعات آج بھی عام ہیں جو روزانہ سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔